بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ چائنا اور ترکیہ کے بعد سعودیہ اور مصر کا بھی سری نگر آنے سے انکار۔ چائنا کے ساتھ تعلقات بہت جلد بہتر ہو جائیں گے، امریکی صدر۔ اسرائیل پر طاری خوف و ہراس۔ خلا سے 2 سعودی خلابازوں کی پہلی ویڈیو آ گئی۔ دوبارہ گرفتار ہو جاؤں تو ہنگامہ نہیں کرنا، عمران خان۔ F-16 طیارے دینے پر امریکہ اب تیار رہے، روس۔ 9 مئی کے واقعات پر شہداء کے گھر والوں کا قوم کے نام پیغام۔ ایک اور جنگ عظیم کا خطرہ سر پر منڈرا رہا ہے، برطانیہ۔ سوڈان میں لڑائی 6 ہفتے میں داخل۔ بی جے پی رہنما کی آخری لمحات میں مسلم لڑکے سے بیٹی کی شادی منسوخ۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ بھارت میں G20 ممالک میں سے چائنا، ترکیہ اور سعودی عرب نے بھی ابھی تک اجلاس میں شرکت کی تصدیق نہیں کی ہے۔ مقبوضہ وادی میں G20 کا متنازع اجلاس منعقد کر کے قبضے کو قانونی قرار دلوانے کی بھارتی سازش ناکام ہو گئی ہے۔ چائنا اور ترکیہ کے بعد سعودی عرب اور مصر نے بھی سری نگر آنے سے انکار کر دیا ہے۔ بھارت کے ٹورزم سیکرٹری اروند سنگھ نے گزشتہ روز بتایا کہ G20 ممالک میں سے چائنا، ترکیہ اور سعودی عرب نے ابھی تک اجلاس میں شرکت کی تصدیق نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خصوصی طور پر مدعو کیے گئے مصر نے بھی شرکت کے لیے رجسٹریشن نہیں کروائی۔ یاد رہے دوستو کہ مقبوضہ وادی میں G20 ورکنگ گروپ کا 3 روزہ اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ مقبوضہ وادی میں G20 اجلاس کے خلاف کنٹرول لائن کے دونوں اطراف مکمل ہڑتال ہے۔ G7 ممالک کے اجلاس کے موقع پر امریکی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ اور چائنا کے تعلقات میں برف پگھلنے کی امید ہے۔ ہم چائنا سے الگ ہونے کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ تعلقات کو پھر سے مستحکم اور مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ چائنا سے تعلقات جلد بحال ہو جائیں گے۔ چینی ہم منصب سے معاملات پر سنجیدہ گفتگو کی امید ہے۔ چائنا اور تائیوان کے درمیان کشیدگی کے معاملے پر امریکی صدر نے کہا کہ اگر چائنا تائیوان کے خلاف یک طرفہ کارروائی کرتا ہے تو تائیوان کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ہم تائیوان کو اس لیے تیار کر رہے ہیں۔ مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں کیے گئے ایک سروے کے نتائج بتاتے ہیں کہ 2/3 صہیونی آباد کار بیت المقدس کو غیر مستحکم سمجھتے ہیں اور اس شہر میں رہنا قبول نہیں کرتے۔ مقبوضہ علاقوں کے 2/3 باشندے 56 سال کے غاصبانہ قبضے کے بعد بھی بیت المقدس کو مستحکم نہیں سمجھتے۔ اسرائیلی ٹی وی چینل 12 کے ایک سروے کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے 65% باشندوں کا خیال ہے کہ بیت المقدس مستحکم نہیں ہے، تاہم دیگر 23% کا خیال ہے کہ بیت المقدس مستحکم ہے اور ان کے لوگوں میں اتحاد ہے۔ اس سروے کے نتائج بتاتے ہیں کہ 65% صہیونی آباد کار بیت المقدس میں رہنا قبول نہیں کرتے اور صرف 23% نے مقبوضہ بیت المقدس میں رہنے کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس کے 40% باشندے فلسطینی اور 60% صہیونی یعنی اسرائیلی ہیں۔ ناسا کمپنی اسپیس ایکس کمپنی ایکسیم اسپیس اور سعودی اسپیس اتھارٹی کے مشترکہ طور پر منعقدہ ایک خصوصی مشن پر 2 سعودی خلابازوں کے اپنے لانچ کے بعد اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد دنیا کی نظریں خلا کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے دونوں خلابازوں نے اپنے محفوظ آمد کا اعلان کرتے ہوئے ایک ویڈیو واپس بھیجی ہے جس میں ریانا برناوی نے خلا میں پہنچنے والی پہلی عرب مسلمان خاتون کے طور پر اپنی تقریر کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ خلا سے السلام علیکم۔ ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ ہم اس تاریخی سفر میں شریک ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ سعودی خلابازوں کا سفر سعودی عرب کے خلابازوں کے پروگرام کے فریم ورک کے اندر آتا ہے۔
جس کا مقصد خلائی پروازوں کے لیے سائنسی تجربات، بین الاقوامی تحقیق اور مستقبل کے مشنوں میں حصہ لینا ہے۔ زمین سے ہزاروں کلومیٹر کی بلندی پر بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر موجود خلا میں تاریخی چہل قدمی کر کے پہلے ایسے مسلمان اور عرب خلاباز نے دبئی شہر کا خلا سے رات کے وقت کا ایک حیرت انگیز نظارہ شیئر کیا، جس میں امارات کے کچھ مشہور ترین مقامات کی تصویر ہے۔ عمران خان نے پیغام جاری کرتے ہوئے کارکنان سے دوبارہ گرفتاری کی صورت میں ہنگامہ نہ کرنے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ دوبارہ گرفتار کیا جاؤں تو کارکن ہنگامہ نہ کریں، کارکنوں نے ہنگامہ کیا تو پی ڈی ایم کو بیانیہ مل جائے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ کارکنوں کے ہنگامے کو حکومت کریک ڈاؤن کے لیے استعمال کرے گی۔ پی ٹی آئی مقبولیت سے خوفزدہ حکومت بے امنی کو کریک ڈاؤن کے لیے استعمال کرے گی۔ عمران خان نے کہا کہ تمام سروے بتا رہے ہیں کہ پی ٹی آئی 2/3 اکثریت سے جیتے گی۔ کامیابی کی پیشگوئیاں دیکھ کر حکومت پی ٹی آئی کو کرش کرنا چاہتی ہے۔ عمران خان نے گرفتاری سے بچنے کے لیے زلفی بخاری سمیت بیرون ملک موجود رہنماؤں کو واپس آنے سے روک دیا ہے۔ شہباز گل سمیت دیگر کو 2 ہفتے کے لیے واپس نہ آنے کی ہدایت کی گئی ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ جب تک پارٹی کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے آپ وطن واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ پاکستان واپس آنے کی صورت میں آپ کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ قیادت کی جانب سے حکم ملتے ہی تمام رہنما وطن واپس آئیں گے۔ پی ٹی آئی نے ملک بھر میں آرٹیکل 245 کے نفاذ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل بنیادی حقوق کے خلاف ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 245 کا استعمال سیاسی مقاصد کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ آرٹیکل 245 کا نفاذ سیاسی مخالفین کو افواج سے لڑانے کے لیے ہے۔ فوجی عدالتوں میں ٹرائل بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ آئین ہر شہری کو شفاف اور منصفانہ ٹرائل کا حق دیتا ہے۔ تاریخ میں کبھی ہزاروں سیاسی کارکنوں اور لیڈرز کا فوجی عدالت میں ٹرائل نہیں ہوا ہے۔ عدالت آرٹیکل 245 کا نفاذ اور اس کے تحت ہونے والا کریک ڈاؤن کالعدم قرار دے۔ روس نے مغرب کو خبردار کیا ہے کہ اگر مغربی ممالک یوکرین کو F-16 لڑاکا طیارے فراہم کرتے ہیں تو وہ بڑے خطرات سے دوچار ہو جائیں گے۔ یوکرین نے ابھی تک طیاروں کی فراہمی کے وعدے حاصل نہیں کیے ہیں، لیکن امریکی صدر جو بائیڈن نے G7 رہنماؤں کو بتایا کہ امریکہ F-16 طیاروں پر یوکرینی پائلٹوں کے مشترکہ تربیتی پروگراموں کی حمایت کرتا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغربی ممالک اب بھی کشیدگی کے منظرنامے پر قائم ہے یا نہیں، ان میں سے ان کے لیے بہت سے خطرات ہیں۔ کسی بھی صورت میں ہمارے تمام منصوبوں میں اس کو مد نظر رکھا جائے گا۔ ہمارے پاس اپنے مقرر کردہ اہداف کو حاصل کرنے کے لیے تمام ضروری ذرائع موجود ہیں۔ شہدائے وطن کے لواحقین نے 9 مئی کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے پوری قوم کے نام اہم پیغام دیا ہے۔ کیپٹن سلمان سرور شہید کے والد نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ کہتے ہیں کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، جنہوں نے اپنا کل ہمارے آج پر قربان کیا انہیں ہم شہید کہتے ہیں۔ شہدائے وطن کو عزت اور تکریم کل بھی ہمارے دلوں میں تھی، آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی۔ جو قومیں اپنے شہدائے وطن کی قربانیوں کو فراموش کرتی ہیں وہ تاریخ کے اوراق میں گم ہو جاتی ہیں۔ سپاہی غلام دستگیر شہید کی بیٹی نے کہا کہ 9 مئی کو جو شہیدوں کی تصویریں توڑی گئیں مجھے اس پر بہت دکھ ہے۔ اللہ میرے بابا کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کی بیوہ نے کہا کہ کیا ہمارے شہیدوں نے اس لیے قربانیاں دی ہیں کہ ان کی تصویریں توڑی جائیں؟ ہمارے شہدائے وطن نے اپنے والدین، بہن بھائی اور بچوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے وطن کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں۔ میجر ایاز حسین شہید کے والد نے کہا کہ 9 مئی کو جو ہوا اس وجہ سے میری آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں۔ جس قوم کے فوجی جوان اپنی جانیں وطن کے لیے قربان کر گئے، اسی وطن کے لوگوں نے شہیدوں کے مجسموں کو توڑا، ان کی گاڑیوں کو اور گھروں کو اور دفتروں کو آگ لگا دی۔
انہوں نے کہا کہ جو کام دشمن 75 سالوں میں نہ کر سکا وہ کام ان لوگوں نے شرپسندوں نے 9 مئی کو کر دیا۔ میں اپنے شہید بیٹے کی روح کو کیا جا کر بتاؤں گا کہ ان شرپسندوں نے تیرے وطن کو کیوں آگ لگائی جس فرض کی خاطر تو نے اپنی جان قربان کر دی۔ سپاہی محمد رمضان شہید کے بھائی نے کہا کہ 9 مئی کو ہمارے ہیرو کرنل شیر خان شہید صاحب کے مجسمے کو توڑ دیا گیا تھا، مجھے بہت افسوس ہوا۔ اللہ فرماتا ہے شہید میرے ہاں زندہ ہے اور اسی حساب سے اس کو عزت ملتی ہے۔ میری ان لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنے شہیدوں کی قدر کیجیے اور ملک میں افراتفری پھیلانے سے گریز کریں اور بحیثیت قوم ایک ہو جائیں۔ برطانیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک عالمی جنگ کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ سرد جنگ کے بعد غیر معمولی امن کا دور خاتمے کے قریب ہے اور دنیا اگلی دہائی سے پہلے ہی ایک ایسی جگہ بن جائے گی جو پہلے سے زیادہ خطرناک اور غیر مستحکم ہوگی، جہاں زندگی کی حفاظت کرنا بھی مشکل ثابت ہوگا۔ برطانیہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یوکرین کے فوجی ایسی جنگ میں لڑنے کے لیے پوری طور سے تیار اور پورا جذبہ رکھتے ہیں۔ برطانوی حکومت یوکرین کی جنگ میں طویل المدت مداخلت کے لیے تیار ہے۔ قابل ذکر بات دوستو یہ ہے کہ ایسی مداخلت پسندانہ اقدامات اور بیانات کے نتیجے میں یوکرین کی جنگ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی، جس کا خمیازہ یوکرین کے دسیوں لاکھ عام شہری بھگت رہے ہیں۔ سوڈان خرطوم کے بیرونی علاقوں پر ہفتے کی رات اور صبح فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ سوڈان میں لڑائی چھٹے ہفتے میں داخل ہو چکی ہے۔ اس انسانی بحران کے نتیجے میں 10 لاکھ سے زیادہ شہری بے گھر ہو گئے ہیں۔ شہروں میں امن و امان کی تباہی کے ساتھ لوٹ مار کا سلسلہ جاری ہے، جس کا الزام دونوں فریق ایک دوسرے پر عائد کر رہے ہیں۔ خوراک، نقدی اور ضروری اشیاء کا ذخیرہ تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ عینی شاہدین کی جانب سے جنوبی درمان اور شمالی بحری میں فضائی حملوں کی اطلاع دی گئی ہیں۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ حالات نسبتاً پرسکون تھے جب اچانک گولیوں کی آوازیں سنی گئیں۔ 15 اپریل کو شروع ہونے والے تنازع میں تقریباً 1.1 ملین افراد ملک کے اندر اور بیرون ممالک میں نقل مکانی کر چکے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق تقریباً 705 افراد مارے جا چکے ہیں اور کم از کم 5287 زخمی ہیں۔ جدہ میں امریکہ اور سعودی عرب کی سرپرستی میں ہونے والی بات چیت نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی۔ درمان کے الفلاح محلے میں رہنے والے 33 سالہ ثناء حسن نے فون پر میڈیا کو بتایا کہ ہمیں آج صبح گولوں اور فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا، پورا گھر لرز رہا تھا، یہ خوفناک تھا، ہر کوئی اپنے بستروں کے نیچے لیٹا ہوا تھا۔ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک ڈراؤنا خواب ہے۔ فورسز رہائشی اضلاع میں پھیل چکی ہے۔ گزشتہ 2 دنوں کی لڑائی میں تقریباً 30 افراد مارے جا چکے ہیں۔ بھارتی ریاست اتراکھنڈ میں بی جے پی رہنما یشپال بینام نے اپنی بیٹی کی مسلمان لڑکے سے طے شدہ شادی کو اچانک منسوخ کر دیا۔ بی جے پی کے مقامی رہنما کی بیٹی کی شادی کا دعوت نامہ وائرل ہو گیا تھا، جس میں مسلمان دلہا کا نام پڑھ کر جنونی ہندو آپے سے باہر ہو گئے اور سوشل میڈیا پر اہل خانہ کو دھمکیاں دینے لگے۔ سوشل میڈیا پر ہندو توا کے کرندوں نے نازیبا تبصرے کیے اور بی جے پی رہنما کو سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکی بھی دی، جس پر دلہا اور دلہن کے اہل خانہ نے باہمی رضامندی سے 28 مئی کو ہونے والی شادی کی تقریب منسوخ کر دی۔ بی جے پی رہنما نے میڈیا سے کہا کہ حالات بدل چکے ہیں، اب شادی کا فیصلہ لڑکا لڑکی اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں، لیکن بلا جواز اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت حالات سازگار نہیں، اس لیے شادی ملتوی کر دی۔ دنیا کی پہلی جیٹ پیک اڑن موٹر سائیکل نے کامیابی سے اپنی آزمائشی پرواز مکمل کر لی ہے۔ سپیڈر نامی یہ موٹر سائیکل 18 ماہ کی مسلسل محنت کے بعد آزمائش کے تمام مراحل سے گزری ہے۔ اسے کیلیفورنیا کی جیٹ پیک ایوی ایشن کمپنی نے بنایا ہے، جو دنیا کی پہلی اڑن موٹر سائیکل بھی ہے۔ اسے بنانے کا مقصد یہ ہے کہ موٹر بائیک جیسی ایک سواری بنائی جائے جو ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ انداز میں بلند ہو۔ اس میں دنیا کا جدید اور مختصر ترین جیٹ انجن بھی نصب ہے۔
جس میں 2 افراد بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ ہوا میں بلند ہوتے ہی اس کا برقی نظام اسے دوران پرواز ہموار رکھتا ہے۔ اس کی رفتار اور اڑان قابل رشک ہے، جس کے لیے ایک الگورتھم اور سافٹ ویئر بنایا گیا ہے۔ کمپنی کے مطابق اس موٹر سائیکل پر سفر عام سواری جیسا ہی ہے، لیکن زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں پرواز کا لطف لیا جا سکتا ہے۔ یہ 150 میل فی گھنٹے کی رفتار سے اڑ سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 15,000 فٹ بلندی پر پرواز کر سکتی ہے۔ اس میں پھرتی اور تیزی کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اسے طبی امداد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ہتھیار اور طبی امداد بھی لے جا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ میدان جنگ میں ایک زخمی فوجی کو اٹھا کر اسے مرکز تک پہنچانے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ امریکی کارساز کمپنی نے مستقبل کی اڑنے والی گاڑی کی تیاری شروع کر دی ہے۔ خود سے چلنے والی یہ گاڑی ہیلی کاپٹر کی طرح لینڈ اور ٹیک آف کر سکے گی۔ کار 55 میل فی گھنٹے کی رفتار سے مسافروں کو ایک چھت سے دوسری چھت تک پہنچائے گی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔